إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ المومنون کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. اور پھر کامیابی کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس لیے کہ مومن اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے. نماز ایک اہم عبادت ہے. اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے. اسی طرح سے نماز ایمان کی نشانی ہے، لیکن نماز کو ان کے آداب و شروط کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کسی کو ان کے نماز کا 10واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 7واں حصہ بھی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یعنی سارے کے سارے جتنے مصلی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سارے مصلی یکساں اجر نہیں پاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نمازوں کے اجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر کے مسجد سے نکلتے ہیں تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو نماز ادا کی ہے، ظاہری طور سے وہ صف میں رہے، امام کے پیچھے، امام کی اقتداء میں اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک رہے، وہ تمام ارکان انہوں نے ادا کیا جو ایک مصلی ادا کرتا ہے. لیکن کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ایسی ہوئیں کہ جن کی وجہ سے ان کے نمازوں کا جو اجر ملنا تھا وہ اجر سے محروم ہو گئے. لہذا نماز کو ان کے آداب و شروط کے ساتھ ادا کرنا اور ان کے آداب و شروط کو جاننا، اس کی واقفیت حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مستحق ہو جائیں کہ آپ نے کہا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا جس نے 60 سال تک اللہ کی عبادت کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہ کی ہوگی۔ تو ہم نماز پڑھ کے بھی جب اللہ کے سامنے پہنچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس عبادت پر ہمیں گمان ہے، جس عبادت پر ہمیں یہ امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہی عبادت ہمارے لیے ناکامی کا سبب بن جائے۔ لہذا اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور مسلسل کئی خطبوں سے نماز میں نمازیوں سے ہونے والی غلطیاں اس موضوع پر باتیں ہو رہی ہیں۔ آج جو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بنیادی 3 باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ، پچھلے خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ مسجد کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے آنے کے لیے بھی آداب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے، بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے، اذ سمع جلبۃ رجال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز لوگوں کے بولنے، ان کے چلنے پھرنے، ان کے قدموں کی آہٹوں کو محسوس کیا۔ اور جب فلما صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے، سوال کیا، ما شانکم، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو جو صحابہ بعد میں آ کر کے ملے تھے جماعت سے، انہوں نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ محسوس کیا جماعت کھڑی ہو گئی، اور اس لیے جو ہے نماز پانے کے لیے، جماعت پانے کے لیے ہم نے جلد بازی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب نماز کے لیے آؤ تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ سکون اور اطمینان کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلو اور اس وقت پہنچو جب نماز ختم ہو گئی۔ سکون اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرام سے چلو، دوڑو مت، بھاگو مت، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے فلا تعتوها تسعون، فلا تعتوها تسعون، دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اذان ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے، پتہ ہے کہ فلاں مسجد میں اتنے بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو آپ کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے ایسے وقت میں کہ آپ کو تکبیر تحریمہ ملے، اس کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھاگو مت، دوڑو مت۔ یعنی آپ دوڑ کر کے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، پھر بھاگتے ہوئے طہارت خانے کو جا رہے ہیں، اور بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں وضو خانے کی طرف۔ اور بعض افراد، یعنی آپ جو چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا دوڑنا، بھاگنا اور آپ کا آواز پیدا کرنا، یہ ان کی نمازوں میں کہیں نہ کہیں خلل ڈال رہا ہے۔ تو آپ تو نماز کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ نماز میں مصروف ہیں، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ تشویش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کا ذہن بار بار آپ کی آوازوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بالسکینہ، جب نماز کے لیے آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ، چلتے ہوئے آؤ، اطمینان کے ساتھ آؤ، دوڑو بھاگو مت، دوڑو بھاگو مت۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیتم الصلاۃ فادرکتم ما صلوا واتموا ما فاتکم، جب نماز کے لیے آؤ سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ، جو امام کے ساتھ تمہیں مل جائے اس کو پڑھ لو، اور جو تمہاری چھوٹ جائے اس کو پوری کر لو۔ جو امام کے ساتھ مل جائے اس کو پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو پوری کر لو، لیکن پوری پانے کے لیے دوڑو مت۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کی طرف آنے کے آداب ہیں۔ آداب یہ ہے کہ جب مسجد کی طرف آؤ تو چل کر کے آؤ، دوڑ کر کے مت آؤ۔ فلا تعتوها تسعون، دوڑتے ہوئے مت آؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جو کہا گیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، بھاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی دوڑے اس کی سانس پھول جائے، تو دوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ترغیب ہے، یہ یعنی رغبت دلائی گئی۔ تو ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں، آپ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو، دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو ہم جانتے ہیں لیکن کتنی بار بھول جاتے ہیں، اس لیے تختیاں لٹکانی پڑتی ہیں، تختیاں لٹکانی پڑتی ہیں۔ تو آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، ان آداب کو آپ اپنائیں کہ آپ داخل ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ نماز پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت ہی چاہتے ہیں، اللہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے، تو آپ اللہ سے دعا کرو۔ اور اسی طرح سے اہم بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاتِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے فَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، وہ نماز میں ہوتا ہے، وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو نماز کے ارادے سے آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ نماز میں ہیں، آپ کا اجر ضائع نہیں ہو رہا ہے، آپ نماز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نماز میں بھاگ رہے ہیں، تو آپ کو نماز کا اجر مل رہا ہے جب سے آپ اپنے گھر سے نکلے ہوئے، نماز کے ارادے سے تکبیر تحریمہ آپ کو مل جائے، آپ کی نماز قضا نہ ہو، فوت نہ ہو، یہ خواہش ہے، یہ رغبت ہے، اور اس کے تحت آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، تو سکون اور اطمینان کے ساتھ نکلیے، اطمینان کے ساتھ نکلیے، بھاگیے مت، دوڑیے مت۔ اور اسی طرح سے یعنی گویا کہ قدموں کی چاپ بھی تیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا مت کرو۔ اب وہ لوگ جو مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور موبائل چالو ہے، بات چالو ہے، اور یہاں نماز شروع ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں، بہت اہم ہے اور اگر اہم نہیں ہے تو آپ معذرت کر لیں، بھائی نماز کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ تو آپ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، یہاں کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، کچھ یا جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور ایسے حالت میں آپ وضو خانے کے اوپر بیٹھ کر کے اگر موبائل پر گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور دھیرے نہیں بہت زور سے، تو ایک تو دنیاوی بات آپ کو کرنی نہیں ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ دنیا کی بات ہے، یہاں بیٹھ کر کے آپ کر رہے ہیں۔ دوسرے بہت اہم بات ہے، آپ نیچے مکمل کر لیجئے، بات کمپلیٹ کر لیجئے، پھر چڑھیے، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو۔ میں نے پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا کلکم مناج ربہ، یاد رکھو کہ ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو الا کلکم مناج ربہ، ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوا، فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے جس طرح سے آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں آپ کو دعا پڑھنی ہے، داہنا قدم آپ کو رکھنا ہے، وہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی دھیان میں رہے کہ اپنے موبائل کو آپ سوئچ آف کر لیں، بند کر لیں۔ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ عبادت میں ہیں، نماز میں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھر سے نکلے یہ ارادہ کر کے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نماز میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ کا شمار نماز میں ہوتا ہے۔ اور یہاں بیٹھ کر کے آپ وضو خانے کے اوپر اگر زور زور سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں موبائل کے اوپر، یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وضو ایک عبادت ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ کیجئے، سکون کے ساتھ کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، ڈر اور خوف کا ماحول ہوتا تھا آپ کے چہرے پر، اس کے اثرات نمایاں ہوتے تھے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو کہا میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ایک رب کے سامنے پاک ہو کر کے، طاہر ہو کر کے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔
تو اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہونے آ رہے ہیں، عبادت کے لیے آ رہے ہیں، ایک اہم عبادت کی ادائیگی کے لیے آپ کھڑے ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جیسے آج اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دن آپ کو اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہی نماز جو آپ صحیح طریقے سے ادا کریں گے، یہی آپ کے کامیابی کا سبب بنے گا۔ تو وضو کریں، وضو ایک عبادت ہے، یہ سوچ کر کے کریں کہ ہمارے ظاہری اور باطنی تمام طرح کی نجاستوں سے صفائی کا ذریعہ ہے، طہارت کا ذریعہ ہے۔ لہذا مسجد میں بیجا گفتگو، زور زور سے بات کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نماز میں ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سے اس سے بھی اہم بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، لم یخطو خطوۃ الا رفع اللہ بہا درجہ، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا، ایک ایک قدم جو رکھتا ہے، اس ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، وحط عنہ بہا خطیئہ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹاتا ہے۔ تو آپ نماز میں ہوتے ہیں، جب آپ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نماز کے ارادے سے نکلتے ہیں، تو یہ پہلی فضیلت ہے کہ آپ کا شمار نماز میں ہوتا ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وضو کر کے اگر گھر سے آتے ہیں تو ایک ایک قدم پر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ لہذا فعلیکم بالسکینہ، جب نماز کے لیے نکلو تو سکون اور اطمینان کے ساتھ نکلو۔ مسجد کے جو آداب ہیں اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ آپ دنیاوی بات نہ کریں، زور زور سے بات نہ کریں۔ پچھلے خطبے میں نے ذکر کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دو لوگوں کو زور سے مسجد نبی میں بات کرتے ہوئے دیکھا، کہا اگر اس شہر کے ہوتے تو سزا دیتا تھا، اس شہر کے ہوتے تھے تم تو سزا دیتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کوئی بات کرے اور زور سے بات کرے۔ نماز یا اللہ کا گھر یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ چند گھڑی کے لیے بھی کوئی شخص جب مسجد میں آ کر کے بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سنن اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا کہ کسی گھر کا کوئی فرد گم جائے اور اس کے ملنے کی امید نہ ہو، اچانک وہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ملے تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو ہوتی ہے اس بندے پر جو گھر سے مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے اور بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے۔ تو آپ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے میزبان ہیں، اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس گھر میں داخل ہوں، سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں، گفتگو نہ کریں، جس مقصد کو لے کر کے آئے وہ مقصد کو پورا کریں، اور آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ باہر جائیں۔ تو سکون اور اطمینان یہ انتہائی ضروری ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، آپ نے کہا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو امام کے ساتھ مل جائے اس کو پوری کر لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں کمپلیٹ کر لو۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ امام کے ساتھ پاتے ہیں وہ ہمارے نماز کا شروع کا حصہ ہے یا نماز کی جو امام کی جو رکعت ہے وہ ہم شمار کریں۔ مثلا ہم دوسری یا تیسری رکعت میں آ کر کے ملیں، امام کی تیسری رکعت ہے، آپ کی پہلی ہے، یا آپ تیسری کی طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اہل علم نے اس بارے میں اکثر جو اہل علم نے کہا وہ یہی ہے کہ آپ جب بھی نماز میں شامل ہوں گے، چاہے وہ امام کی دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو، چوتھی رکعت ہو، وہ آپ کی پہلی ہوگی۔ تو جو آپ جب شامل ہوتے ہیں وہ آپ کی پہلی ہوگی، آپ پہلی دوسری کے اعتبار سے پڑھیں گے، اور جو بعد میں آپ کمپلیٹ کریں گے وہ آپ کی جو بھی ہوگی تیسری چوتھی جو بھی ہے وہ اس کے اعتبار سے کریں گے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح سے بعض لوگوں میں نماز کے تعلق سے رکعت پانے کے لیے ایک اور چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ
کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بعض افراد کی آپ دیکھتے مسجد میں داخل ہوئے، امام سجدے میں ہے، امام سجدے میں ہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ اب سجدے میں کون جائے گا، اب کھڑے ہوں گے جب امام صاحب تو ہم شامل ہو جائیں گے۔ کہتا اب یہ رکعت تو شمار ہوگی نہیں، تو ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتیتم الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا، جب مسجد میں آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں، سجدے میں ہوں، تو تم بھی کیا کرو، سجدے میں چلے جاؤ۔ تو لوگ سوچتے کہ پتہ نہیں پہلا سجدہ ہے کہ دوسرا سجدہ، اب اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ جب مسجد میں داخل ہوں وہ دوسرے رکعت کا دوسرا سجدہ ہو، پھر کیا کریں گے؟ امام کے تیسری رکعت کے کھڑے ہونے تک انتظار کریں گے۔ تو جس بھی حال میں امام کو پائیں اس میں شامل ہو جائیں، اللہ اکبر بولیے اور شامل ہو جائیے، سجدے میں چلے جائیے، امام سجدے میں ہے سجدے میں شامل ہو جائے، بھلے وہ رکعت شمار نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی کہ آپ جب سے گھر سے نکل رہے ہو نماز میں شمار ہوتا ہے آپ کا، تو آئے تو جو حصہ مل جائے اس میں تو شریک ہو جاؤ، امام کے ساتھ مل جاؤ۔ کم سے کم ایک شخص جو تیسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہو گیا یا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تب آ کر کے ملا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو پہلی رکعت کے آخری سجدے میں آ کر کے ملا ہے، ظاہر سی بات ہے جو پہلے آ کر کے ملا ہے اس کا اجر اس انسان سے جو دوسری رکعت کے شروع میں آ کر کے ملا ہے، دونوں میں تو فرق رہے گا، کیونکہ آپ پہلے سے نماز میں آ کر کے شامل ہو گئے۔ تو یہ معمولی سی چیز ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، یاد رکھو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکیوں کی قیمت کا اندازہ اس دن ہوگا جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ایک ایک نیکی کی کتنی قیمت ہے۔ جب ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں حسن سلوک کی وجہ سے کوئی ہم سے کچھ مانگ لے آج یہاں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ کیا ماحول ہوگا، کیا حالات ہوں گے کہ ایک دوسرے سے قربت اور حسن سلوک کرنے والے، دنیا میں ایک دوسرے کا حد درجہ خیال کرنے والے ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں کیے گئے حسن سلوک کے بدلے ایک نیکی مانگ لے، ایک نیکی کا سوال کر دے، تو بھاگیں گے۔ اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو پیدا ہونے سے لے کر کے اور مرے تک اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے، سر اٹھائے ہی نہ، پوری زندگی عبادت میں گزار دے، وہ اس دن بھی جب اللہ رب العالمین انعام دے رہا ہوگا، اجر دے رہا ہوگا، اس عبادت گزار کو بھی اپنی عبادت کم لگے گی، اپنی عبادت کم لگے گی۔ تو ذرا سوچئے ایک ایک نیکی کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نیکی اگر کم ہو گئی کیا ہوگا، اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ایک گناہ زیادہ ہو گیا، ایک نیکی کم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اللہ ہمارا معاملہ برابر سرابر ہو جائے، نہ گناہ زیادہ ہو نہ نیکی زیادہ ہو، برابر سرابر ہو جائے، اصحاب اعراف میں شامل ہو جائیں۔ یہ صحابہ یا اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ایک ایک نیکی جس کا موقع ملے، جہاں کہیں بھی خیر کے کام میں شرکت کا موقع ملے، ہمارے اندر کتنا حرص ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، مسجد میں داخل ہوئے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ نہ جائیں، جہاں تھے دیکھا کہ رکوع میں وہیں سے رکوع کرتے ہوئے آ کر کے صف میں مل گئے۔ یہ حرص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، جہاں تھے وہیں دیکھا اور وہیں سے رکوع کر لیا اور چلتے ہوئے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معجزہ تھا کہ آپ کہتے تھے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ نماز سے فارغ ہوئے، کہا کس نے یہ کام کیا ہے؟ رکوع کرتے ہوئے سیدھا آ کر کے چل کر کے سب میں ملا، کس نے کیا یہ؟ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس طلب میں اضافہ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں، لیکن جذبات بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جذبات یہ کسی اچھے کام کو اچھا نہیں بناتا ہے،
جذبات اپنی جگہ پر ہے، لیکن سنت کی اتباع، اس کی پابندی اپنی جگہ پر ہے۔ تو صرف جذبات یہ کسی کام کو اچھا نہیں بناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہارے حرص میں، تمہارے جذبے میں اور زیادہ اضافہ کرے، لیکن ولا تعد، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ تو جو غلطی ہوئی اس غلطی پر تنبیہ بھی کر دی، جو اچھا کام کیا اس کی تعریف بھی کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اور زیادہ کرے، نماز کو آداب و شروط کے ساتھ ادا کرنے کا، نماز میں آنے کا، اس کو پانے کا، یہ جذبہ قابل قبول ہے، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا یہ غلط ہے۔ فلا تعد، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ تو جذبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وصول اور آداب اپنی جگہ پر ہیں۔ تو نماز کا ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے، اس کے وصول ہیں کہ وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، دوڑ کر کے مت آؤ۔ اسی طرح سے دوسری خرابی عام طور سے جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے تمام اعضاء قبلہ رخ ہونی چاہیے، تمام اعضاء قبلہ رخ ہوں۔ اب اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا پیر بھی سیدھا ہو، اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں، لیکن ہمارے انگلیوں کا عام طور سے اینگل جو بنتا ہے وہ ایسا بنتا ہے، اتر اور دکھن۔ تو ہمیں کیا قبلے کا استقبال کرنا ہے، تو ہمارے پیر کا جو اینگل ہونا چاہیے وہ بالکل سیدھا قبلے کی طرف، تمام انگلیاں، پیر بالکل سیدھا رکھیں، پیر ایسا مت رکھیں، ایک پیر ایسا دوسرا پیر ایسا، اور ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے سب بندی میں قدم سے قدم ملاؤ تو انگلیاں ملاتے ہیں، چھوٹی والی، یہ چھوٹی والی انگلیاں ملاتے ہیں۔ تو ایک تو غلطی یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے تمام اعضاء، پیر جیسے ہم چہرہ قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں ویسے جو ہے ہمارے پیر بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں، کھڑے ہوں تو ادب اور شروط کے ساتھ کھڑے ہوں، طریقے کے ساتھ کھڑے ہوں، جو طریقہ ہے سب بندی کا اس اعتبار سے کھڑے ہوں۔ اکیلے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اکیلے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا پیر سیدھا ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹیڑھا نہ ہو، اتر اور دکھن کی طرف نکلا رہے۔ یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے سلو کما رأیتمونی اصلی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں اس کی وجہ سے ہمارے اجر نہ کم ہو جائیں یا ہماری نماز نہ برباد ہو جائے۔ تو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ طریقہ رہے۔ اور اسی طرح سے رفع یدین جب کرتے ہیں وہ کہاں کہاں ہے، کتنے مقامات پر ہے، ایک الگ معاملہ ہے، لیکن رفع یدین کا طریقہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث میں جو الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے رفع یدیہ حذوا منکبیہ، حذوا منکبیہ او یحاذی منکبیہ، ایک الفاظ، دوسرے الفاظ ہیں حتی یحاذی الی اذنیہ، اور بعض روایتوں میں حتی یحاذی فروع اذنیہ۔ یہ تین الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر اٹھاتے تھے، اپنے ہاتھ کو کندھے کے برابر اٹھاتے تھے۔ تو کندھے کے برابر اٹھائیں، یا دوسری روایت میں جو الفاظ ہیں کان کے برابر اٹھاتے تھے، اور تیسرا جو ہے کان کے لو کے برابر اٹھاتے تھے، فروع اذنیہ، تین الفاظ ملتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھانا ہے کندھے تک یا کان تک یا کان کے لو تک، اور دوسرے اٹھانے کا جو انداز ہمارے ہے، کچھ لوگ یہاں تک اٹھاتے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یعنی پیٹ تک اٹھاتے ہیں یا سینے تک اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اٹھاتے ہیں تو جب اٹھانے کا رفع یدین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری ہتھیلیاں، انگلیاں کھڑی ہوں اور ہماری ہتھیلی کا رخ یہ قبلے کی طرف ہو۔ تو کچھ لوگ تو ایسا اٹھاتے ہیں ہتھیلی آسمان کی طرف، کچھ لوگ اٹھاتے ہی نہیں، کچھ لوگ بس اتنا ہی کرتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہتھیلیوں کا رخ زمین کی طرف، یہ بھی غلط ہے، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف، یہ بھی غلط ہے، اور ہتھیلیوں کا رخ خود کی طرف، یہ بھی غلط ہے۔ ایسا بھی اٹھاتے بعض لوگ، ایسا اٹھائے بعض نہیں۔ تو یہ آداب و شروط کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔
استقبل القبلہ، نماز کے لیے آپ کھڑے ہو، قبلے کا استقبال ہونا چاہیے، ہمارے تمام اعضاء قبلے کی طرف ہونی چاہیے، تمام اعضاء قبلے کی طرف۔ تو آپ ہاتھ اٹھائیں، اطمینان و سکون کے ساتھ اٹھائیں، یہ سوچ کر کے اٹھائیں یہ سنت ہے، یہی نماز کا طریقہ ہے۔ اب اس میں آپ پیٹ تک اٹھائیں گے، اپنے ہتھیلیوں کا رخ زمین کی طرف کریں گے، یا ہتھیلی اتنا اٹھائیں گے کہ ہتھیلیوں کا رخ جو ہے پیچھے چلا جائے یا آسمان کی طرف اٹھ جائے، غلط ہے یہ۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کم سے کم سوچیے آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس مقصد سے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں۔ تو رخ قبلے کی طرف سیدھا ہو، کندھے کے برابر ہو، یا کانوں کے لو تک ہو، یا کانوں کے برابر ہو، لیکن طریقہ یہ ہو، یہ طریقہ یہ ہو کہ آپ اٹھائیں تو آپ جو ہے بالکل آپ کے جو ہتھیلیاں ہوں قبلے رخ کی طرف اٹھائیں، اس اطمینان و سکون کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں، جو طریقہ ہے دعا پڑھ کر کے داخل ہوں، باہر نکلیں دعا پڑھ کر کے جائیں، اور بیجا گفتگو نہ کریں، کچھ ایسا نہ کریں جس سے دوسرے لوگ جو نماز میں ہیں ان کو تشویش ہو، نمازوں میں خلل ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو اس بات کا خیال رکھیں، وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔